اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات۔ تذکرہ ہم سب کا جو چل رہا ہے وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق لیتے ہوئے جسم اور روح کی صحت مندی۔ آج کے محاضرے کے پہلے حصے میں ہم لوگوں نے روحانی صحت مندی کے ساتھ ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نیند کے معاملے، سونے کے معاملے میں بیلنس کیسا ہونا چاہیے اور قیلولے کا کیا نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھا، اس کا تذکرہ چلا۔ اب جو عنوان ہے وہ ہے نماز۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ نماز کے ذریعے مدد چاہنے کے لیے، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ کس کس چیز کی مدد چاہو، آگے تو کہا گیا آزمائش کا تذکرہ کیا گیا، لیکن مخصوص نہیں کہا گیا۔ اب اگر ہمیں جسمانی صحت مندی بھی چاہیے تو نماز کے ذریعے صحت مندی ملے گی۔ نماز مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا سب سے بڑا مظہر اور سب سے بڑا اظہار ہے۔ نماز ہی اللہ کی بندگی کے اظہار کا عوامی ذریعہ ہے۔ نماز کے ذریعے ایک شخص مسلمان جانا جاتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ کلمہ اور عقیدہ اور زبان سے اس کا اظہار وہ اپنے لیے ہمیں مومن بناتا ہے، مگر کیسے لوگ پہچانیں گے کہ یہ مسلمان ہے؟ وہ مسجد کے ذریعے پہچانتے ہیں کہ ہاں یہ شخص مسجد جا رہا ہے، نماز ادا کر رہا ہے تو یہ مسلمان ہے۔ جو شخص مسجد نہیں جاتا، نماز نہیں ادا کرتا، اس کو کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسلمان، اس کی گواہی نہیں دے سکتا۔ اسی لیے نماز کو ایک ایسا فریضہ بنایا گیا کہ نماز کا جو دائرہ ہے وہ نماز کا دائرہ دل کی درستگی کے سے لے کر کے پورے معاشرے کی درستگی تک کی ضمانت اس کے اندر ہے۔ گویا اس کے اندر سوشل ٹیبوز، بندھنوں کو مضبوط کرنے سے لے کر کے دل کے اندر عقیدے کی گروہوں تک کو مضبوط کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ نماز کو ہم نے من حیث الکل، ان ٹوٹیلٹی سمجھنے میں تساہلی برتی ہے، جس کے نتیجے میں نماز کے جو اثرات ہمارے دل و دماغ پہ پڑنے چاہیے وہ پڑھ نہیں پا رہے ہیں۔ اور یہ اثرات کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ صرف اور صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ یہی ہے اورینٹلسٹ کی کامیابی اور ویسٹرن کلچر کی کامیابی، کہ ویسٹرن کلچر میں آپ دیکھیں اور اورینٹلسٹ یعنی مستشرقین کی ریسرچ کو دیکھیں، اس میں بہت ہی چالاکی کے ساتھ ایک چیز کو مشکوک دائرے میں لانے کی کوشش کی گئی، وہ ہے حدیثیں اور سنتیں۔ دو طریقے پر، ایک تو یہ ہے کہ غلط روایتیں گڑھ کر کے اس کے اندر ڈال دیا جائے اور اس کو اتنا پھیلایا جائے کہ وہ غلط روایتیں لوگوں کی زبان میں اس طرح سے عام ہو جائے کہ صحیح تک انسان پہنچ نہ سکے، اور اس کا لوگ ایڈوانٹیج لے لیں۔ اس جگہ پر ایک جملے کے ساتھ کہ اب آپ کے موبائلوں پر ایک میسج گردش کرنے لگے گا، وہ موبائل پر گردش یہ کرے گا کہ اتنا گھنٹہ، اتنا مہینہ، اتنا منٹ، اتنا سیکنڈ کے بعد رمضان المبارک شروع ہونے والا ہو۔ رمضان مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سب سے پہلے رمضان کی مبارکباد دی وہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ پڑھے لکھے لوگ اس میں فارورڈ کر دیتے۔ کیا اسلام نے اتنا زیادہ آسان کر دیا ہے کہ ایک گناہوں میں مبتلا شخص رمضان کی مبارکباد دے دیا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا؟ کسی کی زمین لے کر کے مر گیا، کسی کا پیسہ لے کر کے مر گیا، کسی کا دل دکھا کر کے مر گیا، اللہ معاف کر دیں گے اسے؟ اللہ تو سب کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے نظام بنایا ہے، اللہ نے نظام بنایا، اسی نظام کے مطابق اللہ فیصلے فرمائیں گے۔ من گھڑت ہے، موضوع ہے یہ، جیسے ہی میسج آئے آپ تحقیق میں مت پڑھیے، اس کی ہم نے تحقیق کی، اس کے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ من گھڑت یہ روایت اور اسلامی اصول کیا نیچر کے اصول کے خلاف ہے، اس سے کہیے کہ توبہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کر رہا ہے وہ۔ تو ویسٹرن کلچر کے ریسرچ اسکالرز نے جو اسلام سبھی نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھیے، جنہوں نے اسلام دشمنی میں ایسی باتیں گڑھی تو وہ چاہتے ہیں کہ آسان کر کے اتنا کر دیا جائے کہ تم اتنی چیزیں پڑھ لو تو تمہاری مغفرت ہو جائے گی، اور یہ خبر دے دو تو مغفرت ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا، انہوں نے سنت اور کو آسان کر دیا کہ بھئی سنت کوئی ضروری چیز تو نہیں ہے نا، جو فرض ہے پہلے اسے لے لو۔ ہمارے بڑوں نے یہ تربیت دی ہے کہ اگر تمہارا مزاج
मुस्तहब और नवाफिल से हट रहा है तो फौरन कॉन्शियस हो जाओ, इंडिकेशन है वो तुम्हारे लिए तंबी है कि अगर इसके ऊपर से तुम्हारा मिजाज हट रहा है तो कल तुम्हारे फर्ज पे असर पड़ जाएगा। तो अगर नवाफिल में, मुस्तहब्बात में दिल नहीं लग रहा है तो आसानी से उसको हल्के में मत लो, कल को फर्ज पे असर पड़ जाएगा। क्योंकि आज मुस्तहब्बात और नवाफिल छूटी तो कल तुम्हारी सुन्नत छूटेगी, और सुन्नत छूटेगी तो फर्ज छूटना लाजिम हो जाएगा। तो हमारे लिए बचाव का सिर्फ और सिर्फ वही रास्ता है कि हम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायरे में अपने आप को वापस ला लें, हम बच जाएंगे। और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायरे में नमाज के मामले को अगर हमने अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया तो नमाज हमारी पूरी जिंदगी है। इस बारे में बहुत सारी रिवायात भी हैं, लेकिन चूंकि उसकी हमें तहकीकात नहीं हो सकी और जहां तक पहुंच हुई वहां पर सिलसिला रिवायत ज़ईफ दिखा, इसलिए हमने उसे कोट नहीं किया है। लेकिन नमाज के मामले में बहुत सारी हमें रिवायतें मिलती हैं जो हमारी जिंदगी को, हमारी सेहत को भी अच्छा बनाती हैं। और नमाज सिर्फ इसलिए हम पढ़ते हैं कि नमाज हमारा दीन है, नमाज नहीं तो दीन नहीं, बस इसलिए नमाज पढ़ते हैं, नमाज को किसी वर्जिश के लिए नहीं पढ़ते। अलबत्ता नमाज शरीयत के तकाजे के मुताबिक, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी रियायत करते के मुताबिक पढ़ी जाए तो रूह पाक होने के साथ साथ जिस्म की भी सेहत उसके अंदर छुपी हुई है और जिम्नी चीज है वो। न ये कि नमाज हमारे लिए एक योगा और वर्जिश के मुकाबले में है, हरगिज ऐसा नहीं है। लेकिन नमाज जब इंसान सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक पढ़ता है तो उसको, उसकी रूह और उसके आमाल दुरुस्त होने के साथ साथ जिस्मानी तकाजे भी उसके दुरुस्त होते। जिस नमाज रूह और बदन की पाकीज़गी, जबान और अखलाक की तहारत सिखाती है। आम जिंदगी में भी अच्छाइयां, यही अच्छाइयां हमें अच्छा बनाती। नमाज खास वक्तों में फर्ज है जिसमें मनमानी तब्दीली नहीं हो सकती। इसकी पाबंदी हमें आम जिंदगी में भी वक्त की पाबंदी सिखाती। जब हम एक पाबंदी, किसी चीज की पाबंदी कर लेते हैं तो उसी का असर हमारी जिंदगी में पड़ता है। यही वजह है कि नमाज के औकात को अपने मनमानी इंसान तब्दील नहीं कर सकता। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, वक्त के ऊपर उसको फर्ज किया गया, उसके अंदर छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, कोई नहीं कर सकता। नमाज का हर रुकन सुकून, इत्मीनान और दिलजमाई और एतदाल की तरबियत देता है। ये चार वर्ड पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन जिंदगी में ला लिए जाए तो जिंदगी के बहुत सारे हमारे रूटीन दुरुस्त हो जाते हैं। सुकून, इंसान जब सुकून के साथ होता है तो सुकून ही हमें बहुत कुछ दे जाता है। इत्मीनान, भागम भाग नहीं, इत्मीनान जब होता है तो इत्मीनान से इंसान बहुत सारी चीजों से खुद बच जाता है। दिल जमाई, कॉन्शियस हमारा पूरा का पूरा हमारा इंटेंशन और हमारी तवज्जो एक जगह आ जाती है। तो जब हमारी तवज्जो एक जगह आ जाए तो उससे इंसान उसको क्लियर कर लिया करता है। एतदाल, बैलेंस, जब बैलेंस हमारी जिंदगी में आ जाता है, हर चीज बैलेंस के ऊपर है। अल्लाह तत्गौ फिल मीजान व अकीमुल वज़न बिल क़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान, इस बैलेंस में छेड़छाड़ मत करो वरना तबाही तुम्हारे सर पे आएगी। नमाज में सफबंदी का निजाम, ऊंच नीच और हाकिम व गुलाम का फर्क मिटाकर यह अमली तालीम हमें मिलती है कि अल्लाह ने सारे इंसानों को बराबर पैदा किया। यह बराबरी का कॉन्सेप्ट इंसानियत खो चुकी है, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा होते। कहने को डेमोक्रेसी होती है, लेकिन जो कुर्सी पर बैठता है वो कौमियत का लबादा ओढ़ करके इस पूरी डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बना देता है और आवाम बेवकूफ बनती चली जाती है। लेकिन नमाज का मामला यह है कि कोई शख्स उसके अंदर डेमोक्रेसी ही दिखा सकता है, डेमोक्रेसी नहीं दिखा सकता। सफ लग गई तो बादशाह वक्त भी आएगा, तो चप्पल के पास अगर जगह है तो वहीं पर खड़ा होगा। सफ चीर का अगर आ रहा है तो नमाज फासिद हो जाएगी। मालो दौलत, मनसब की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं। जिस कौम की सफ़े बिखरी हुई हो वो पूरी कौम बिखर जाती। अल्लाह करे कि जल्द अज जल्द हालात साजगार हो जाएं, ये मजबूरी वाली सूरत हाल खत्म हो, सफ़े हमारी दुरुस्त हो जाएं। जिस कौम की नमाज की सफ़े बिखरी हुई नजर आ जाए तो उस महल्ले के बारे में मान लेना चाहिए कि यहां के लोगों के दिल जुड़े हुए नहीं। नमाज एक दूसरे से हमारा तारुफ कराती है, हमदर्दी, मेल जोल, शनाख्त का एक अहम तरीन जरिया है कि हमारे बच्चे पहचाने जाते हैं कि फलां का बच्चा है, फलां महल्ले में रहता है। नमाज बाजमात से ही होती है। खरीदारा ने जिनसे दी इधर आओ कि दरवाजा खुला है। नमाज रब से राजो न्याज और हुसूल इनाम का जरिया है। रब से बात करनी है तो कहां जाना चाहिए? सबसे पहले नमाज में। नमाज में जब सजदे में बंदे मोमिन जाता है, अपनी पेशानी और नाक को रगड़ देता है कि आई एम नथिंग, अल्लाह तबारक व तआला तेरे सामने मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं अपनी पेशानी, मैं अपनी नाक रगड़ करके तेरी बड़ाई बयान कर रहा हूं, तब रब से वो जुड़ता है और सबसे करीब हो जाता है रब से। तादील अरकान,
تعدیل ارکان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سکون اطمینان کے ساتھ سارے ارکان کو کرنا، عدل برابری کے ساتھ کرنا. بلکہ احناف کے ہاں تو تعدیل ارکان واجب ہے. واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں بے توجہی برتی گئی تو نماز فاسد ہونے کے قریب ہو جاتی ہے، سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. جلدی جلدی نماز ادا کی جا رہی ہے، کوے کی ٹھور کی طرح نماز ادا کی جا رہی ہے، کوا آیا 4 ٹھور مارا چلا گیا، وہ نماز منہ پہ مار دی جاتی ہے. تعدیل ارکان طویل سجدہ، کثرت تسبیحات میں روح اور جسم کی صحت چھپی ہوئی ہے. کیسے چھپی ہوئی ہے؟ کہ سارے کے سارے ارکان انسان نیت باندھ رہا ہے اطمینان کے ساتھ، چاہے یہاں پر ہاتھ اٹھا کے باندھ رہا ہو، یہاں باندھ رہا ہو یا یہاں باندھ رہا ہو. ہاتھ اٹھانے کی ایک کیفیت ہے، اس کیفیت کے اندر جب آتا ہے انسان تو اس کیفیت میں سب سے پہلے جس ارادے سے مسجد میں آیا ہے، جس نیت سے آیا ہے، اس نیت کو سامنے کرتا ہے کہ میں سب کچھ بھول کر کے رب کے سامنے میں کھڑا ہو کر کے اپنی انٹینشن اور نیت کو ایک جگہ لاتا ہوا ہے. یہ سوچ کر کے ہم کریں گے تو ہماری دکان اور مکان کے حساب و کتاب کنارے ہو جائیں گے، ہم اللہ کے حساب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. تعدیل ارکان اطمینان کے ساتھ ہاتھ باندھا انسان نے، تو ہاتھ باندھنے کے بعد تعدیل ارکان یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کم سے کم سکون کے ساتھ ایک سانس لو لمبی. پھر اس کے بعد چاہے ثنا پڑھنی ہے یا سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، تب وہاں سے شروع کرو، اور ایسے شروع کرو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تربیت دی. آیت کا مطلب ہے کہ رکنا ہے تو رکو، بھاگم بھاگ میں اس طرح سے نہیں کہ عالمون تعلمون والے حافظ قرآن بن گئے اور تراویح کو کسی کے دباؤ میں 1.25 گھنٹے میں پورا کرنا ہے تو بھاگتے چلے گئے. ایسی نمازیں کسی کام کی نہیں ہوتی. ان نمازوں سے اور ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. سکون کے ساتھ ہر آیت پر اب رکے اور ہر جگہ وقف کرے کہ دماغ میں یہ خیال چلتا رہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم 48 مرتبہ، 30 سے لے کے 48 مرتبہ رب کے سامنے ہم اس کو دہرا رہے ہیں. تو اپنی زندگی کو صراط مستقیم کے تقاضوں سے ہٹا کے کیوں چل رہے ہیں؟ تعدیل ارکان رکوع میں گئے. اب رکوع میں جو گئے تو جو تقاضے ہیں رکوع کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے گھٹنوں کو پکڑ لیا کرتے تھے، جس طرح سے ہاتھوں کو تھوڑا سا بینڈ کرتے تھے، اکہرا کر لیا کرتے تھے، وَتَّرَ يَدَيْهِ اپنے ہاتھوں کو اکہرا کر لیا کرتے. اکہرا کرنے کے بعد اپنے ہپس کو بالکل اسٹریٹ رکھتے ہوئے پیٹھ کے برابر انسان جب لائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ڈسک کے امراض ہی نہیں ہوں گے. آج کرسیوں پر بیٹھ کر کے، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر کے وقت سے پہلے ہی نوجوانوں نے کمر کے درد بلا رکھے. اور رکوع کا نظام رکوع سکون سے، اور سکون سے جانے کے بعد تسبیحات جو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، ان تسبیحات کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امام کے پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں، دوسرا یہ کہ تنہا ہم پڑھ رہے ہیں. امام کو اس بات کی تاکید دی جاتی ہے کہ آپ نماز پڑھائیں تو نماز کے تقاضوں کے مطابق نماز پڑھائیں. یعنی کم از کم 3 مرتبہ کی تسبیحات اگر آپ کو کہنی ہے تو امام کی آپ حیثیت سے ہے تو آپ 5 مرتبہ کہیے. اس لیے کہ آپ نے اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع کیا تو ہو سکتا ہے کچھ ضعیف لوگ ہوں، اطمینان سے رکوع میں جا رہے ہوں، اور جب تک وہ اطمینان سے رکوع میں جائیں آپ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھ کر کے کھڑے ہوئے، اس کی تسبیح چھوٹ گئی. گرچہ اس کی نماز ہو جائے گی امام کے پیچھے، مگر بڑی فضیلت سے وہ چھوٹ گیا نا. تو سکون کے ساتھ کم از کم نکلنا چاہیے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. پتہ یہ چلا کہ 2 سیکنڈ، کم سے کم 2.5 سیکنڈ چاہیے. یہی ٹائم دیکھ رہے تھے، 2.5 سیکنڈ ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم چاہیے. 5 مرتبہ پڑھنا ہے تو پتہ یہ چلا کہ 12-13 سیکنڈ اس کو رکوع میں کم از کم تو رہنا ہے. زیادہ طویل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نماز ہلکی پڑھانے کے لیے اسے کہا گیا. سمع اللہ لمن حمیدہ، ایک سانس سکون کے ساتھ لینا چاہیے تاکہ پیچھے والا ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد کہہ کر کم از کم کھڑا ہو جائے. اگر ہم تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو تنہا نماز پڑھنے میں کم از کم ہم سکون اور اطمینان کے ساتھ 5, 7, 11 مرتبہ تسبیحات تو پڑھیں. بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت بھی ملتی ہے کہ انہوں نے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کرائی. کہا دیکھو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی نقل کرتا ہوں. اور صحابی فرماتے ہیں کہ یہ رکوع سے کھڑے ہوئے تو میں سمجھا کہ سجدہ کرنا ہی بھول گئے ہیں، یعنی اتنا وقت لگایا. اب اگر جو رکوع سے اٹھنے کی تسبیحات آتی ہیں، امامت کا معاملہ بتایا ہم نے کہ اس میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے اپنی نماز میں. اب اس میں کھڑے ہوئے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اور مزید اور بھی چیزیں.
इतना हमने पढ़ा तो पता ही चला कि इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियाका हुवल अबतर। इतनी एक छोटी सूरह 3 आयतें पढ़ने के बराबर हमें खड़ा रहना है। तो जब खड़े रहेंगे तो 2 मरतबा सुकून की सांस आएगी, तो इससे हमारी बॉडी की भी फिटनेस अच्छी होती है। यह है तादील अरकान। तादील अरकान को बहुत तफसीलात है, यहां पे गुंजाइश नहीं। तादील अरकान को किसी अच्छे आलिम से समझे, बल्कि उससे कहिए कि मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाइए। अभी ये बात आज का मुहाजरा खत्म होने के बाद 5 मिनट में खुद हम आपको तादील अरकान करके दिखाते हैं, ताकि हमें अपने लिए फायदेमंद साबित हो, आपके लिए भी हो, और जो लोग भी सुन रहे हो किसी आलिम से तादील अरकान की कैफियत अमली शक्ल में देख लें, तो इंशाअल्लाह नमाज भी हमारी सही होगी, और नमाज सही होने के साथ साथ जिस्मानी फिटनेस भी सही होगी। तवील सजदे का मतलब सुकून के साथ सजदे में जा करके, आप जानते हैं कि नफल इबादत में खुसूसी तौर पर आगे एक रूटीन हमने बनाया, उसमें मजीद तस्करा इसका करते हैं। वहां पे जब जाते हैं और मर्द के सजदे की जो कैफियत होती है कि हिप्स ऊपर से उठे हुए ज्यादा रहते हैं और बीच में गैप रहता है, उस गैप के साथ जब सजदे में जाते हैं तो गोया हमारी बॉडी का जितना खून हमारे दिमाग में जाना चाहिए वो दिमाग में आ जाता है। और 2 रकात की नमाज में 4 सजदे होते हैं। 4 सजदे बहुत काफी होते हैं। इकट्ठा झटके के साथ दिमाग में खून आ जाए तो भी दुश्वारी होती है, कोई ना कोई रग फटने का डर होता है, मगर सजदे में ऐसा नहीं होता। और सजदे में जब सुकून के साथ जाते हैं, और जब सुकून के साथ जाने के बाद देखिए हमारी आंखें जमीन के करीब हो जाती हैं, और हमारा दिमाग अगर बेख्याली में रहा तो उड़ने लगता है, यहां वहां की सोचने लगता है, लेकिन ख्याल में रहा और दिमाग को एक जगह हमने ला लिया तो रब से मांग लेता है दिमाग हमारा, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। सुकून से पढ़ना चाहिए। अगर हमने सुकून से नहीं पढ़ा तो इतनी बड़ी गलती करते हैं जिसका अंदाजा हमें नहीं होता। कैसे करते? सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। अरे गौर कीजिए कि कहा क्या हमने? सुब्हान रब्बी, सुब्हान कहा, रब्बी, लाला, लाला, नहीं 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 नहीं। अरे क्या कह रहे हैं हम? इसलिए तस्बीहात को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, सुकून के साथ, सुब्हान रब्बियल आला। पता चला कि 3, 3.5 सेकंड, 4 सेकंड का तो एक तस्बीह हो गई। लंबा सजदा, फिर कसरत तस्बीहात, सुकून इत्मीनान के साथ तस्बीहात पढ़ना, कलमा पढ़ना, अज़कार करना, ये हमारे दिलो दिमाग को ऐसा फ्रेश करता है। और जितना ज्यादा हम अंदर से मजबूत होते हैं, जिसको विल पावर के नाम से आज याद रखा जाता है, विल पावर जितनी मजबूत हुई हमारी बॉडी की फिटनेस उतनी अच्छी होती है। ये सब हमारे नमाज के जरिए सिखाई गई है चीजें। जर्मनी के मशहूर रिसाला द लाइफ में नामवर सर्जन जोआकिम द लिफ ने लिखा है कि अगर अहले यूरोप में इस्लामी नमाज का रवाज होता तो हमें जिस्मानी वर्जिश के लिए नई नई वर्जिशी हरकतें ईजाद ना करना पड़ती। अल-मसालिहुल अक़लिया लिल अहकामिल अक़लिया में एक कोटेशन पेश किया गया। नमाज में शिफाए रूह और जिस्म है। इसके बारे में एक रिवायत भी आती है इब्न माजा के हवाले से, लेकिन हमें चूंकि उसकी सनद पर एतमाद नहीं था इसलिए हमने उस रिवायत को यहां पे पेश नहीं किया। अब आप देखिए नमाज में किस तरह से रूह और जिस्म की शिफा है। तहज्जुद से इशा तक मां जुमला सुनन और नवाफिल, यानी तमाम नफलें, तमाम सुन्नतों को जमा कर लें, जिसमें तहज्जुद भी है, इशराक भी है, चाश्त भी है, अवाबीन भी है। इन तमाम को मोतदिल अंदाज से जमा किया तो तकरीबन 70 रकात तादाद बनती है। 70 रकात। अब 70 रकात अगर तादील अरकान के साथ कोई शख्स वजू के साथ, फ्रेशनेस के साथ और जिक्र अस्कार के साथ कर रहा है तो क्या चीज नहीं है जो नमाज से नहीं मिलती? हर चीज उसके अंदर है। गौर कीजिएगा, तर्ज नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इन सब की अदायगी से बढ़कर जिस्म और रूह की सेहत और क्या हो सकती, और क्या हो सकती है? फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं उस वर्जिश का कोई फायदा नहीं जिसमें तसलसल ना हो या वो इतनी ज्यादा हो जाए कि जिसमें थक जाए। फिजियोथेरेपिस्ट भी एक रूटीन के मुताबिक करते हैं। अगर हमने 70 रकात वाली रूटीन बना लिया, और इस 70 रकात के वास्ते 70 घंटे नहीं चाहिए, इन 70 रकातों के लिए भी तहज्जुद के लिए कितना चाहिए? 20 मिनट, बहुत ज्यादा तो आधा घंटा। 20 मिनट, उमूमन 20 मिनट में हम जैसे लोगों की 6 रकात 8 रकात पूरी हो जाती है। अगर कोई हाफिज कुरान है, लंबी लंबी पढ़ रहा है तो और बात है, लेकिन आमतौर पर 20 मिनट, चलिए आधा घंटा ले लेते। नमाज फजर सुन्नत और तवील रकात के साथ 20 मिनट, इशराक और चाश्त को भी मिलाया तो भी 20 मिनट। पता ये चला इन चारों नमाजों को लिया तो 1 घंटा, बाकी और नमाजों को ले लिया तो 1 घंटा, 2 घंटे और 2.5 घंटे के अंदर हमें
دماغ سے لے کر کے دل تک، دل سے لے کر کے جسم تک، ہمارے اخلاق اور کردار اور ہمارے جسم کے فریشنس تک بھی بات جا رہی ہے اور ہم اس سے غافل اور بھولے ہوئے ہیں۔ نماز سے خوراک حاصل کرو، اس کی بھی اس سلسلے میں ایک جگہ ضعف ہے، لیکن المعجم الوسیط میں مذکور ہے یہ، ادیبوا طعامکم بذکر اللہ والصلاۃ، اپنی خوراک کو اللہ کی یاد اور نماز کی ادائیگی سے حل کرو۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق وہ چربی جو شریانوں میں جم جاتی ہے، جو ہماری وینز میں جم جاتی ہے، رفتہ رفتہ ہماری وینز کو تنگ کرتی چلی جاتی ہے۔ لپڈ اور چکنائی، کولیسٹرول جس کو کہتے ہیں، اس کے نتیجے میں کولیسٹرول بڑھے گی تو بلڈ پریشر جو زیادہ ہوتا ہے تو پھر امراض قلب، ہارٹ کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے، فالج جیسی بھی مہلک بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر انسانی بدن میں کولیسٹرول کی مقدار 150 سے 200 ml کے آس پاس ہوا کرتی ہے نارمل حالت میں۔ کھانے کے بعد ہمارے خون میں اس کی مقدار اچانک بڑھ جاتی ہے۔ کولیسٹرول کو جمنے سے پہلے تحلیل کرنے کا ایک سادہ اور فطری طریقہ اللہ تعالیٰ نے نماز پنجگانے کی صورت میں دیا ہے۔ نماز اس مقصد کے لیے نہیں دیا جیسے کہ پہلے بھی کہہ دیا ہم نے، اصلی بات وہ ہے، لیکن اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق غذا اور نماز کا معاملہ بنا لیا جائے تو یہ خود بخود ہماری باڈی میں حل ہو جاتی ہیں چیزیں، اور آسانی کے ساتھ جسم میں تحلیل ہو جاتی ہے اور نقصان سے ہم اس میں بچ جاتے ہیں۔ نماز سے کیسے صحت کی حفاظت ہو سکتی ہے، ایک مثالی خاکہ ہم نے کیا ہے، اس کو دیکھ کر کے اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے ہم اسے انجام دینے کی کوشش کریں۔ ساری دنیا کا علاج دیکھ چکے ہم، اب آئیے سنت رسول کا علاج تو کم سے کم دیکھ لیں۔ آئیے اس کے تحت جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو ہم لانے کی کوشش کریں۔ تہجد کے وقت اٹھنے کا اہتمام کریں، بیدار ہوتے ہی ہتھیلی سے چہرے اور آنکھوں کا مساج کریں، جیسے ہی بیدار ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بیدار ہو اور آنکھوں کا مساج کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ آنکھوں کا مساج کرنے کی کتنی اہمیت ہے، اور ان کی رگوں کی اور پتلیوں کی، اور اس کے بعد پھر چہرے کا مساج کرنے کی بھی کتنی اہمیت ہے کہ فیشیل بیلنس کو جو رگیں بناتی ہیں اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تعریف تمام اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ نیند ایک موت ہے، نیند ایک موت ہے۔ ابھی پرسوں ہمارے محلے میں ایک غیر مسلم بھائی کے یہاں اس کی بچی 11-12 سال کی رات سکون اطمینان کے ساتھ سوئی، کوئی مرض نہیں، کوئی تکلیف نہیں، بالکل صحت مند، اور صبح اٹھی نہیں، معلوم ہے کہ موت آ گئی۔ بہت ساری ایسے کیسز آتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ہدایت دی کہ کل اٹھو گے یا نہیں اٹھو گے، اس لیے اپنے مطالبات کو اپنے تکیے کے نیچے لکھ کے سو۔ قرض تمہارے اوپر کتنا ہے، یا تمہارے اوپر لین دین کا معاملہ کتنا ہے، تکیے کے نیچے لکھ کر کے سو تاکہ تمہارا معاملہ کلیئر رہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیند ایک موت کی کیفیت ہے۔ تو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب اٹھے اور دعا پڑھ لیں تو پھر ضروریات طہارت سے فارغ ہو جائیں، فوراً استنجا کی تقاضا بھی نہ ہو تب بھی جائیں، جا کر کے جو رات بھر کا جمع ہوا استنجا ہے وہ نکل جائے، اور مسواک کا اہتمام کریں۔ پیسٹ سے برش کریں، منہ کا اس کو صاف کریں، منع نہیں کیا گیا، لیکن کم سے کم صبح کے وقت میں، تہجد کے وقت میں مسواک کا اہتمام کریں۔ پوری طرح سے ضروری نہیں ہے کہ منہ کو رگڑ ہی ڈالیں، اگر دانت اتنے لائق نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، تو کم از کم تھوڑا سا کسی چیز سے کوچ کر کے اس کا اہتمام کریں، اور ممکنہ طور پر وضو بیٹھ کے کریں۔ ابھی اٹھے ہیں، ٹھنڈا پانی ہاتھ پیر میں لگ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے وضو کا اہتمام کیا، منع نہیں ہے، سہولت کے اعتبار سے جیسے چاہے کر سکتے، لیکن بیٹھ کے وضو کرے اطمینان کے ساتھ، کیونکہ سکون اور اطمینان بیٹھ کر کے ملتا ہے۔ اور وضو بھی ایک عبادت ہے، وضو بھی ایک عبادت ہے کہ ہاتھ پیر دھوتے وقت میں بزرگوں کی طرف سے دعائیں آئی ہیں، بات ہے کہ ہاتھ دھونے تو تصور ہونا چاہیے کہ اے اللہ نامہ اعمال اس ہاتھ میں دے دے، چہرہ دھوئیں تو یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ یہ قیامت کے دن سیاہ چہرہ نہ رہے، سرخرو رہے، پیر دھل رہے ہیں تو جنت میں داخلہ کا تصور رہنا چاہیے، مسح کر رہے ہیں تو تصور ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہوں اور بیماریوں کو مسح کر دے، صاف کر دے مجھ سے، گردن کا مسح کر رہے ہوں تو اس پر ہاتھ پھیر رہے ہوں تو ان رگوں سے دل و دماغ میں یہ ہو کہ اللہ ان رگوں کو محفوظ فرمائے، یہ گلینڈز محفوظ فرمائے، تاکہ ہمارے دل و دماغ درست رہیں، اور قوت حافظہ درستگی اتنا بڑا عظیم سرمایہ ہے کہ اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ کسی کی یادداشت متاثر ہو جاتی ہے تو بڑا وبال ہو جاتا ہے، اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ بیٹھ کے سکون اطمینان کے ساتھ وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من المتطہرین واجعلنی من التوابین
دعا کریں, دینے والا اللہ ہے. اللہ سے دو چیز مانگی ہم نے وہاں پہ, ایک تو گواہی دی ہم نے, گواہی دینے کے بعد دو چیز مانگی جس کو ہم بھول گئے ہیں, متطہرین, اے اللہ مجھ کو جو ہے ٹوٹلی انر اور آؤٹر پیورسٹ بنا دے, متطہرین, پیور رہنے والوں میں بنا دے. پیور پاکباز کا مطلب دل کی بیماریوں سے بھی ہم بچے رہیں اور جسم کی بیماریوں سے بھی بچے رہیں. ارے بھائی 5 وقت کی وضو میں ہم پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ یہ وائرس کچھ لگنے والے نہیں ہیں. یہ تو میڈیا کا بکھیڑا تھا جو اللہ کے بندوں تبلیغی جماعت کے لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھائی تھی کہ ان کی وجہ سے پھیلا, اور انہوں نے منہ کی کھائی اپنی, لیکن چونکہ ہٹ دھرم ہے, ان کی دم ٹیڑھی ہے, سیدھی نہیں ہو سکتی, اللہ ان کو انشاءاللہ سیدھا کرے گا, ان کی وجہ سے نہیں پھیلتا ہے. وضو سے انشاءاللہ جسمانی صحت مندی بھی ہوتی ہے. تو تہجد کے وقت کی بات آ گئی. پھر نماز تہجد کم از کم 6 رکعت پڑھنے کا اہتمام کریں. آگے جتنی بھی رکعتیں ہیں لیکن کم سے کم 6 رکعت پڑھنے کا اہتمام کریں. ذہن کو حتی المقدور دل کی طرف اور نگاہ کو سجدے کی طرف مرکوز رکھیں. ذہن کو حتی المقدور دل کی طرف. پہلی 2 رکعت ہلکی پڑھیں, بعد کی 4 رکعتیں 2 رکعت کر کے پڑھیں, تھوڑا طویل پڑھیں. حالت قیام میں لمبی صورتیں پڑھیں. اگر لمبی صورتیں نہ یاد ہو تو کم سے کم آخر کی 2 رکعتوں میں 4 رکعتوں میں چھوٹی صورتیں کئی مرتبہ پڑھیں, یعنی کم سے کم ہمارا قیام 5 سے 10 منٹ کا رہے. یہ کھڑے رہنا بھی ایک بہت بڑی صحت مندی ہے. آج کھڑا کر دو تراویح کے اندر, اگر 1 1.5 پارہ 2 پارہ حافظ پڑھا لے تو اچھے نوجوان بیٹھ جاتے ہیں. یہ کمزوریاں ہیں. جو لوگ دن بھر کھڑے رہ سکتے تھے آپ 1 گھنٹہ نہیں کھڑے ہو سکتے. یہ ہمیں کانفیڈنس ملتا ہے, یہ ہمیں ٹریننگ ہوتی ہے. تمام ارکان حدود شرعی میں خوب اطمینان سے ادا کریں, اطمینان کے ساتھ, کیونکہ اپنی نماز ہے. تسبیحات کم سے کم 7 سے 11 مرتبہ پڑھیں, تعدیل ارکان کی جو بات آئی. سجدہ طویل کریں اور پوری حضوری کے ساتھ رب سے مناجات کریں, پورے اپنے آپ کو حاضر کرتے ہوئے. ارے اگر اتنا نہ کانفیڈنس ہو تو ہم اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ میں بتایا کرتے ہیں کہ آپ اپنے چیپٹرز کے کوشچنز لکھ ڈالو اور اللہ سے مانگو کہ اللہ میں فزکس کا یہ کوشچن میں پڑھ رہا ہوں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اللہ مجھے سمجھا دیجئے. اللہ سے مانگو, بیٹھ کر کے پڑھو, سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. اللہ مجھے دل نہیں لگ رہا پڑھنے میں, اللہ مجھے یہ دلا دیجئے. اللہ میرے ماں باپ کو اچھا رکھیے, خوش رکھیے تاکہ میں بھی خوش رہوں. اللہ مجھ کو حادثات, آپ لسٹ بنا لو اور لسٹ بنا کر کے 2 رکعت میں 4 سجدے ہوتے ہیں, ہر سجدے میں جا کر کے تسبیحات پڑھنے کے بارے میں مانگو. پہلے میں مانگ لو اپنی مغفرت کے بارے میں, دوسرے میں مانگ لو اپنی صحت کے بارے میں, اپنی کیریئر کے بارے میں, سب رب سے مانگو. تم سجدہ طویل کریں اور پوری حضوری کے ساتھ رب سے مناجات کریں. بعد تہجد تا فجر, نماز تہجد کے بعد اذکار مسنونہ کا اہتمام کریں. وقت رہتا ہے عام طور پر, آدھے گھنٹے کا تو وقت مل ہی جاتا ہے. تلاوت کریں. پہلے اس کو سن لیجئے, مسنونہ تحلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ پڑھنا. لا الہ الا اللہ, جانتے ہیں کہ افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ تحمید, الحمدللہ, تسبیح, سبحان اللہ, تکبیر, اللہ اکبر, درود اور اسماء حسنہ. آپ جانتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اس کے ذریعے سے دعا کرو تو اللہ کے اسماء حسنہ میں سے پورے یاد ہو جائیں تو اس سے بہتر کیا ہے. اگر نہ یاد ہو پائیں تو کم سے کم ہمارے مطابق کون سے اسماء حسنہ زیادہ اپروپریٹ ہیں, سبھی ہیں, لیکن نہیں یاد ہوئے تو کم سے کم یا حفیظو, یا قویو, یا غفارو, یا ستارو, یا رحمانو, یا رحیمو یاد کر لیں, چارٹ لگا لیں. ارے نہیں آتا تو بڑا سا چارٹ لگا لیں, بیٹھ کے دیکھ کر کے اسے اس کا ورد کریں. اور جب تحلیل پڑھیں, لا الہ الا اللہ کا ورد کریں تو اس طرح کریں کہ دل پر اثر پڑے اور ہلکی آواز رہے تاکہ کان کو ہماری آواز سنائی دے. لا الہ الا اللہ, اس طرح سے پڑھیں تاکہ ہماری کان کو بھی آواز سنائی دے اور ہمارے دل کے اوپر اثر پڑے. اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے, صحت سے بھی فائدہ ہوتا ہے اور دل و دماغ سے ٹینشن نکل جاتا ہے. اور درود تو آپ جانتے ہیں کہ کیا رحمت ہے درود کے اندر. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر آواز کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کریں, تیز آواز کے ساتھ. قرآن مجید کی تلاوت تیز آواز کے ساتھ کریں, چاہے وہ 2 ہی آیت کیوں نہ ہو, کسی آیت کو یاد کرنے کی کوشش کریں. ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ اگر آپ کو کوئی مشکل سے مشکل سبق یاد کرنا ہے تو اس کے پہلے قرآن مجید کی کسی نہ کسی آیت کو رٹنا شروع کر دیجئے. بلکہ ہمارے ایک استاد نے تو کہا تھا کہ سورہ مزمل رٹنا شروع کر دیجئے, سورہ مزمل پڑھ کے سبق یاد کریے, سبق یاد ہو جائے گا آپ کو. کیونکہ ایک تو رحمت اور برکت, اور پھر قرآن عربی بھی ادر لینگویج ہے. ادر لینگویج جب ہماری زبان پہ جاری ہو جائے گی تو ٹف سے ٹف سبجیکٹ بھی ہوگا, وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. کنٹینیویشن چاہیے, تسلسل چاہیے. پھر اس کے بعد
तालिब इल्म के लिए क्या है? तालिब इल्म फजर की तहज्जुद की नमाज और फजर की नमाज के बीच में फ्रेश है, अपने किसी न किसी टॉपिक को वो हल करना शुरू कर दे, इस नियत के साथ कि अल्लाह ताला ने इसके जरिए से मुझे जहां भी पहुंचाया मैं अल्लाह के बंदों की खिदमत करूंगा, तो इंशाअल्लाह उसका ये अमल तस्बीह पढ़ने के बराबर सवाब रखेगा। बाद अजान फजर सुन्नत घर पे अदा करते हुए तेज कदम उठाते हुए मस्जिद जाएं। कोशिश करें कि तेज कदम उठाते हुए जाए, गाड़ी पे न जाए। मस्जिद दूर हो तो सोने पे सुहागा। भाई मस्जिद की दूर होने पर जो फजीलत है कि हर कदम पर एक नेकी जब मिल रही है, गुनाह मिट रहा है, तो उससे बड़ी फजीलत क्या हो सकती है? बहरहाल जिसकी मस्जिद करीब है उसको दूसरा फायदा, जिसको दूर है उसको वो फायदा हासिल हो जाए उसको। और तेज कदम उठाकर जाने के लिए क्यों कहा गया? इसलिए कि तेज कदम उठा के जाएंगे तो खुद ब खुद जॉगिंग हो जाएगी। उस वक्त आमतौर पर फजा के अंदर जो जरासीम होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो शबनम की बोझ से दब जाया करते हैं और आमतौर पर ऑक्सीजन ज्यादा फ्रेश हुआ करती है सूरज निकलने से पहले। और जब तेज सांस लेकर के हम अपनी बॉडी में 10-20 मिनट के लिए अच्छी ऑक्सीजन ला लेते हैं, तो बाज एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये दिन भर के लिए हमारे लिए डिफेंस का काम अंजाम देते हैं। बाद फजर ता असर, बाद नमाज फजर या तो इशराक तक उसी मकाम पर बैठकर एहतसाबी मुराकबा करें। एहतसाबी मुराकबा का मतलब इंट्रोस्पेक्शन करें कि कल का दिन मेरा कैसा गुजरा था, सुबह से शाम तक सफर करें और फिर सोचें यहां मैं गलती कर बैठा, अल्लाह मैं आज वैसी गलती नहीं करूंगा। अपना दिल पाक और प्योर होता है। दुआ करें और नहीं तो बाहर आकर के तेज चहलकदमी करें। इस तरह करें कि तुलुए आफताब की किरणों से मुआवजा हो जाए। अगर यह हो सके तो क्या होगा? तुलुए आफताब की किरणों से मुआवजा का मतलब यह हुआ तेज चलते रहें, सूरज निकल रहा है और आप जानते हैं कि सूरज जब निकलेगा तो विटामिन डी उस वक्त सबसे बेहतरीन होती है जो हमारी हड्डियों को फायदा पहुंचाती है, सुबह की किरणों की विटामिन डी। जोहर की नमाज से कब्ल जोहराना ले लें। कोशिश ये करें कि अगर दोपहर खाने की आदत है, कोई जरूरी नहीं है, जैसा कि इसके पहले बताया गया, भूख लगी है तो खाओ, नहीं लगी तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आदत है तो जोहर की नमाज से पहले खाना खा लें और नमाज 1 ता 2 बजे के दरमियान अदा करने की कोशिश करें। वैसे तो नमाज का जो वक्त हो गया वहां से लेकर के अदा की जा सकती है, लेकिन इसके दरमियान अदा करने की कोशिश करें और नमाज के पहले, नमाज के बाद कैलूला करें। वही गिफ्ता 20 मिनट रिलैक्स होने का मामला। उससे फायदा क्या होगा? खाना भी हजम हो जाएगा और खाना खाकर के नमाज के अरकान की वजह से जिस्म इस्तेमाल में हुआ और हम फ्रेश हो जाएंगे। असर के वजू में खूब एहतमाम करें और वक्त पर इसफरार से पहले नमाज अदा कर लें। यानी सूरज की टिकिया पीली होने से पहले मकरू वक्त शुरू हो जाता है, नमाज उससे पहले अदा कर ले। खूब एहतमाम का मतलब जैसे फजर में एहतमाम किया था हमने वजू का तहज्जुद के वक्त में, वैसे असर में भी करें तो दिन भर की जो थकावटों का मामला है, जो एक बॉडी बोझल हो चुकी है, वो एहतमाम से वजू करने में इंशाअल्लाह उसका बड़ा फायदा मिलता है, बहुत फायदा मिलता है। जिस्मानी तौर पर गोया एक तरह से फिर से हम रिफ्रेश हो जाया करते। मगरिब ता इशा, मगरिब से थोड़ा कब्ल मोहलत निकालने की कोशिश करें ताकि अजान से कब्ल चंद लम्हात के लिए एहतसाबी और दुआया वक्त मिल सके। सुबह एहतसाब एक किया था हमने, अब मगरिब से पहले भी 2-3 मिनट लगाया कि अल्लाह मैंने सुबह जो सोचा था हुआ या नहीं हुआ। तो 2-3 चीजें पता चलेंगे। एक तो हमारे आमाल, दूसरा ये कि हम जो काम करना चाहते थे वो हुआ या नहीं। वहीं पे दुआ करें कि अल्लाह मुझसे ये काम छूट गया, मैं ये काम भूल गया, ए अल्लाह मुझे ये याद दिला दीजिए। दुआ का वो खास वक्त होता है, फरिश्तों की ड्यूटियां तब्दील होती हैं। जाते जाते फरिश्ता रजिस्टर में लिख के गया कि अल्लाह तेरा बंदा दुआ में था, आते आते रजिस्टर में एंट्री हुई अल्लाह तेरा बंदा दुआ में था। तो रूहानी सेहतमंदी भी हुई और जब कंसंट्रेशन एक जगह लाते हैं तो फिर हम चीजों को रिकॉल कर लेते हैं। हमारी शॉर्ट मेमोरी भी डेवलप होती है इसके जरिए से। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि शॉर्ट मेमोरी वीक हो जाती है, बास की लॉन्ग मेमोरी वीक हो जाती है। शॉर्ट मेमोरी अच्छी रही तो लॉन्ग मेमोरी पर असर पड़ता है। बाद मगरिब मा सुन्नत कुछ इजाफी इबादत, नवाफिल या तिलावत की कोशिश करें। जो मामूलात हैं, सूरा वाक़या पढ़ने का है या सूरा मुल्क पढ़ने का है, इसका एहतमाम करें या कम से कम 2 रकात इजाफी नफल पढ़ने की कोशिश करें। इशा की नमाज से कब्ल खाना खाने का एहतमाम सबसे बेहतर है ताकि इशा की तवील नमाज कम से कम 10 रकात, और अगर मावित्र ले लिया जाए जैसा कि अवामी आदत है तो 17 रकात, कम से कम 10 रकात भी पढ़ी जा रही है तो खाना इशा का तहलील हो जाएगा, हमारा निजाम हाज़ना दुरुस्त हो जाएगा। अब यहां पर देखिए कैसी विजडम निकल करके आती है कि फजर में सिर्फ 4 रकात नमाज रखी गई और इशा में तवील नमाज रखी गई। कम से कम 10 रकात तो होती है, 4 रकात इशा से पहले, 4 रकात फर्ज, उसके बाद 2 रकात सुन्नत, कम से कम इतनी तो है ही।
لیکن جو عوامی طور پر جو مشہور ہے اور عوام کے لیے عوام جس کا استعمال کرتی ہے، کیونکہ عوام عام طور پہ تہجد میں اٹھتی نہیں ہے تو وطر چھوٹنے نہ پائے اس لیے عشاء سے جوڑ دیا گیا. آپ ہم سب جانتے ہیں کہ وطر جو ہے عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، وہ تو اس کے لیے ترغیب دی گئی کہ اجعلوا آخر صلاتکم الوتر، تہجد کی پابندی کرتے ہو تو وطر کو کب پڑھو؟ تہجد کے بعد پڑھو. لیکن وطر چھوٹنے نہ پائے، اگر خدشہ ہو تو وطر کو پڑھ لو. تو عوام میں عام طور پر یہ بات ترغیب کے طور پر دلائی گئی، اور اس کے بعد وطر کے بعد اور وطر سے پہلے کی نفل اس لیے رکھی گئی تاکہ کچھ اضافی نفل وہ رکھ لے، تہجد کا قائم مقام بن جائے. تو 17 رکعت نماز ایک شخص پڑھتا ہے تو 17 رکعت نماز پڑھنے میں کافی کچھ اس کا حل ہو جاتا ہے. پھر اور ایک حکمت دیکھیے، افطاری کرنے کے بعد تراویح 8 رکعت یا 20 رکعت، 8 رکعت یا 20 رکعت، ایک تقریباً سوا گھنٹے کا وقفہ لگتا ہی ہے، سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا وقفہ لگتا ہے. عام طور پر افطار میں انسان زیادہ بھی کھا لے تو تراویح کے ذریعے سے وہ اس کے پورے کی پوری کیلوریز ہضم ہو جائیں گی. یہ ساری حکمتیں ہیں. نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، اس سے ذریعے ہاضمے پر بھی اثر پڑتا ہے. بعض عشاء ذکر و اذکار اور معمولات سے فارغ ہو کر جلد سونے کی کوشش کریں. عشاء کے بعد جلد سونے کی کوشش کریں، یعنی بہت زیادہ دیر تک 11 سے آگے تو نہیں جاگنا چاہیے، چاہے وہ طالب علم ہو یا کوئی بھی ہو، بلکہ اس کو ادھر سو کر کے ادھر اٹھ جائے تو زیادہ بہتر ہے. 3 کے بجائے 2 بجے وہ اٹھ جائے تو اس وقت اور زیادہ اس کو سکون ملتا ہے، اور چونکہ وضو کے ساتھ اور تہجد کے ساتھ کرے گا تو اس کو اور اس کا دوسرا فائدہ ملے گا. یہ ہے ایک روٹین تمثیلی، اس کے مطابق اپنی گزارنے کی کوشش کریں. ہفتے میں 1 روز صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنے کی ہم کوشش کریں تو واقعی بہت کچھ ہمیں مل جائے گا. 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے. ہمارے ایک استاد فرماتے تھے کہ اگر کوئی طالب علم کسی کے بارے میں شکایت ہو کہ مجھے لیسن نہیں یاد ہو رہا ہے، میرا پروجیکٹ حل نہیں ہو رہا ہے، میں چیزوں کو کلیئر نہیں کر پا رہا ہوں، تو اس کو روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھواؤ. کیونکہ 300 مرتبہ تیسرا کلمہ وہ پڑھ رہا ہے، ہر رکعت میں 75 مرتبہ اسے ادا کرنا ہے، اور 300 مرتبہ جو کلمہ پڑھنے کا عادی ہو جائے گا اس کا دماغ ویسے ہی مضبوط ہو جائے گا. یاد رکھنا ہے، اس کو پڑھتے پڑھتے یاد رکھنا ہے. اپنا صلاۃ التسبیح کیا ہے؟ ایک تو پڑھنا، اپنے دل و دماغ کو نماز کی طرف لگانا، دوسرے کلمے کی تعداد کو بغیر کسی تسبیح اور کسی ذریعے سے پورا کرنا. صرف ذہن میں سمجھ لیجئے کہ ڈیویل پرسنالٹی چلتی رہتی ہے، اور جس کی ڈیویل پرسنالٹی ایک ساتھ استعمال ہو جاتی ہے اس کا دماغ اور بھی شارپ ہو جاتا ہے، تیز ہو جاتا ہے. طویل نماز ہے، مکمل حضوری کے ساتھ، قلب اور روح کی تازگی کے ساتھ جسم کی بھی صحت ہے، کیونکہ 4 رکعت نماز پڑھتے پڑھتے 20-25 منٹ لگ جاتے ہیں، اور 20-25 منٹ میں تقریباً ایک سمجھ لیجئے کہ پوری باڈی کی فریشنس بھی ہو جایا کرتی ہے. تو یہ تھا ایک پورا روٹین، اور جیسا کہ پچھلے ہفتے ہم نے حوالے دیے تھے، انہی حوالوں سے اور مزید یہ کہ کچھ انٹرنیٹ کے بلاگز، دارالعلوم کے فتاوے اور محدث.com وغیرہ کا بھی ہم نے اس میں استعمال کیا ہے، اور اپنے طور پر اپنے کلاسوں کا بھی استعمال کر کے، اساتذہ کی نصیحتوں کو استعمال کر کے حدیث اور قرآن کی روشنی میں ہم نے اسے مرتب کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے ان تمام اہتمام کو ہمیں خود کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو اس کے لیے سہولتیں عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق روح اور جسم کی صحت مندی عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے روزے کا عنوان سامنے لایا جائے گا. اللہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.